یہ بتائیں کیا معاملہ ہوا، کیوں نہیں آپ کو ٹکٹ ملا؟ ہمارے پہ الزام یہ تھا جی کہ یہ بشرا بی بی کا داماد ہے۔ اب آپ جائیں گے کبھی پی ٹی آئی میں جانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میری کوئی سوچ نہیں، میں کبھی بھی پی ٹی آئی میں۔ نواز شریف صاحب اگلے پرائم منسٹر ہیں، آپ کو اب لگتا ہے؟ بنانے والوں کو پتا ہوا جی، مجھے کیا پتا ہے گئے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انہی کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کے بڑے قریبی ساتھی عطا مانیکا صاحب موجود ہیں۔ عطا مانیکا صاحب، آپ کو بھی ٹکٹ نہیں ملی مسلم لیگ نون کی جانب سے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں بڑے قریبی ساتھی تھے، یہ بتائیں کیا معاملہ ہوا، کیوں نہیں آپ کو ٹکٹ ملا؟ اور جن کو ٹکٹ کا معاملے کا جواب تو ان سے مانگے نا جنہوں نے ٹکٹ نہیں دیا۔ نہیں، آپ کو ٹکٹ پہلے وعدہ کیا تھا، آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب؟ وعدہ نہیں تھا، وعدہ کوئی نہیں کیا تھا۔ کچھ شکوک مجھے پیدا اس وقت ہی ہو گئے تھے، لیکن مجھے یہ بڑا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے ٹکٹ نہ ملے۔ یہاں سے اس حلقے سے جہاں سے 3 بار مسلسل میں ایم پی اے ہوا ہوں اور 2 دفعہ کاف لیگ کی ٹکٹ پہ، ٹھیک ہے، نون لیگ کے خلاف، تیسری دفعہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ، اور زندگی میں اگر ٹکٹ لی ہے نون لیگ کی، یا نیپال پور میں ایم این اے اور ایم پی اے جیتا نون لیگ کی ٹکٹ کے خلاف، یہاں 2 دفعہ ایم پی اے جیتا پاک پتن میں نون لیگ کی ٹکٹ کے خلاف، تیسری دفعہ میں نے ٹکٹ لی اور جیتا الیکشن۔ اور اس دفعہ 2018 میں میرے بیٹے کے پاس نون لیگ کی ٹکٹ تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جس کو ہرایا گیا وہ تو آپ کو بھی حالات کا پتہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے پہ الزام یہ تھا جی کہ یہ بشرا بی بی کا داماد ہے۔ نہیں تو پھر بشرا بی بی کے دیور جو تھے ان کو تو ٹکٹ دونوں کو مل گئی، تو داماد کو نہیں ملی، دیور کو ملی؟ داماد کو نہیں ملی، اور میرا مطلب ہے داماد کا رشتہ ہمیشہ باپ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلانے کا داماد ہے۔ اچھا، داماد ہے۔ اچھا، عورتوں کے نام پہ داماد کی انٹروڈکشن کہیں بھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ کو یہ شک ہے کہ بشرا بی بی کے داماد کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اور آپ کو ٹکٹ نہیں ملی، یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ کچھ پتا نہیں پتا، تو کچھ نہ کچھ اڑتی سی خبریں ہیں وہاں پہ، ہمارے سامنے تو بات کوئی نہیں ہوئی۔ یا تو بلا کے مجھے بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بات ہے، ایسا ہمارے سامنے، آپ کا موقف کیا ہے، میں اپنا موقف بیان کر دیتا۔ اچھا، آپ کو تو بشرا بی بی کے نے بھی ٹکٹ کی آفر کی تھی آپ کے بیٹے کو کہ پی ٹی آئی میں آ جاؤ ورنہ نون لیگ میں رہو گے تو ہرا بھی دیں گے۔ بشرا بی بی نے بالکل میرے بیٹے کو نشانات، جب 2018 میں الاٹمنٹ سے 1 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی میں نہیں آؤ گے تو پھر ہارنے کی توقع رکھنا۔ اب آپ جائیں گے کبھی پی ٹی آئی میں جانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میری کوئی سوچ نہیں، میں کبھی بھی پی ٹی آئی میں نہیں جاؤں۔ تو پھر نون لیگ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ جیسے بہت سے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملی، ان کے میرے بھائی کوئی ضروری ہے کہ ان کی ٹکٹ میں ہماری کوئی کیا ہے، عزت ہے؟ ہم نے سیاست کی ہے جب سیاست اس وقت سے کی ہے، اور غالباً میں معدود چند لوگوں میں ہوں گا جو 1970 کا الیکشن بھی خود لڑے۔ نواز شریف صاحب اگلے پرائم منسٹر ہیں، آپ کو اب لگتا ہے؟ بنانے والوں کو پتا ہوا جی، مجھے کیا پتا ہے گئے؟ نہیں، آپ ان کے ساتھ رہے بھی ہیں، قریبی ساتھی بھی، ابھی بھی سارے ماحول کو سمجھ رہے ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انہی کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ نہیں، جو عوام پبلک ہے وہ تو کسی اور طرف ہے نا، تو آپ کو نہیں لگتا بچ گئے؟ پبلک کو کس نے پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا؟ نہیں، پبلک کو پوچھنا تھا بذریعہ پبلک کے نمائندوں کے۔ پبلک کے نمائندے کو تو آنے کسی نے نہیں دینا، اسمبلی ہاؤس میں گھسنے نہیں دینا، تو پھر یہ سارے بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے نون لیگ؟ تقریباً لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا جی، کہ جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری ایکسرسائز کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں پیر صاحب پگاڑا مرحوم کا ایک انٹرویو کا۔ اس نے کہا جی آپ الیکشن آتے ہیں، نومینیشن پیپر فائل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں، کہیں آتے جاتے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا میں کدھر جاؤں بھائی، اس ملک میں الیکشن کا نتیجہ ووٹ
डालने वाले के हाथ में नहीं होता, वोट गिनने वाले के हाथ में होता है। जब ये बताएं मानिका साहब कि एक इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, अब आप इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनका फ्यूचर क्या आपको लग रहा है कि वो बाहर आएंगे या फिर वो अंदर ही रहेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सारी वज़ीर-ए-आज़म? उम्र अंदर तो कोई किसी को रख नहीं सकता, लेकिन ये है कि पॉलिटिकली इमरान खान ने अपनी पॉलिसियों की और अपने अमल की वजह से अपनी तबाही बुला ली, जिससे बराबर होना मुझे मुश्किल नजर आता। आने वाले इलेक्शन के बाद भी उनके लिए कोई रास्ता नहीं? बाद तो फिर नून लीग ही अब रहेगी मतलब? मेरा मतलब है फिलहाल तो गलियां उमर सुंजियां बिच मिर्जा यार फेरे नून लीग ही है। अच्छा, ये जो नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट भी की है मुख्तलिफ पार्टी से, क्या और सीट एडजस्टमेंट की है? 2 सीटें दे दी है नेशनल असेंबली की जहांगीर खान तरीन, लेकिन उसका भी है फड्डा, उसको सीट मुल्तान से दी है। वो कहता है घर में रहो जरा, मुझे सीट मुल्तान से दे रहे हो, मैं क्यों इलेक्शन लड़ूं मुल्तान से। अब आप नून लीग के जो इस वक्त के करीब लोग हैं, अब जैसे आप यूज हो गए हैं, तो बाकियों को क्या नसीहत करेंगे कि ऐसे ही लगे रहें और जब बारी है टिकट की तो फिर कुछ ना मिले? नसीहत तो ये है कि मेरे अलावा भी नून लीग के और से दोस्त भी है बहुत, जिन्हें इन्होंने नजरअंदाज की है। तो आप लोग मिलके नजरअंदाज जो हुए, मिलके ग्रुप बना के कोई और पार्टी में जाने का नहीं सोचेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल जरूरत ही कोई नहीं है, तमाशा देखें। शायद के कारण अब्बासी जैसे लोग और बहुत से लोग ही खफा हैं कायद से भी और बाकी लोगों से, तो आप लोग आपस में मिलके कोई एक जैसे जहन के लोग कुछ सोच भी नहीं रहे? नहीं, अभी क्या सोचना है, 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तो। जब वक्त आएगा, कोई वक्त गुजरेगा, कोई हालात सामने नजर आएंगे तो फिर मुमकिन है, लेकिन वो कोई सोच में क्या फायदा है उसका जी, आप भागे फिरें, कभी नारोवाल, कभी फैसलाबाद, कभी किधर, तो उसके बाद नतीजा क्या निकला है? कुछ भी नहीं। आप तो बड़ी शेर व शायरी भी करते थे, इस सिचुएशन में कोई शेर ही सुना दें ताकि क्लियर हो शेर व शायरी से। जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, वही बातें हैं कहने की, वही बातें हैं सुनने की। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी अता मानिका साहब की, नवाज शरीफ के करीबी साथी थे लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिली। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।